أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ کے حضور صاف دل کی سچی توبہ کرو۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کرے اور تم کو جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ وہ دن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن نبی کو اور ایمان والوں کو ذلیل نہیں کریں گے۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف جو ہے چلتا ہوگا۔ یہ دعا کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے نبی، آپ کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان سے سختی سے معاملہ کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ تحریم کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس طرح بچانا چاہیے، خود دین کا علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے اور اپنے گھر والوں کو جو اس کے ماتحت ہیں ان کو بھی دین کی تعلیم دے اور دین کے احکام سکھائے۔ تو آج جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم اللہ کی طرف توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ جو سچی توبہ ہے، نصحۃ الاصل، نصح کہتے ہیں، اردو میں لفظ آتا ہے نصیحت، نصیحت کرنے سے آپ یعنی جو چیز بالکل صاف دل سے نکلتی ہے وہ نصیحت ہے۔ شہد وغیرہ مکھیاں جو لاتی ہیں نا اس کو پاک کرتے ہیں نا، تو شہد کو پاک کرنے کو نصح کہتے ہیں، نصحۃ الاصل۔ میں نے شہد کو پاک کیا، اس میں وہ پھول کے پتے یہ وہ چرک وغیرہ ملا رہتا ہے نا، اس سے پاک کرنے کو نصیحت کہتے ہیں۔ اور میں نے شہد کو خالص کر دیا، تو خالص توبہ، وہ توبہ اللہ کی حضور قبول ہونے والی۔ چپ گئے دلوں کا میں توبہ سمجھتی توبہ دونوں کلے کلے والے سے کیا پتہ نہیں کہاں سے نکال توبہ کرتا ہوا تھا یوں ادھر سے ادھر توبہ کے معنی رجوع کرنا، لوٹنا۔ تم اللہ کے راستے پر جا رہے تھے، اب لوٹو اللہ کی طرف، نافرمانی کے راستے جا رہے تھے اب فرمان کے راستے پر آ جاؤ۔ یہ سچی توبہ کرو۔ توبہ اور استغفار ساتھ مل کے آتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اللہ کی طرف آنے کا پہلا قدم ہی توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار دونوں الفاظ دونوں سائملٹینیسلی ہوتے رہتے، بیک وقت دونوں چیزیں ہوتی رہتی۔ تو کیسی توبہ ہو؟ توبۃ النصوح۔ ڈپٹی نذیر احمد کر کے ایک صاحب تھے جو بہت آزادی کے زمانے کے اندر انہوں نے کتاب لکھی، توبۃ النصوح کتاب لکھی انہوں نے، توبۃ النصوح کے نام سے افسانوی انداز سے لکھی کتاب، بہت مؤثر کتاب ہے وہ، کہانی کے طور پر لکھی ہے وہ، توبۃ النصوح، نصوح کی توبہ۔ توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، مراد گناہوں سے لوٹنا ہے۔ تو ایک تو توبہ نصیحت والی توبہ توبۃ النصوح، ایک تو وہ ہے کہ خالص توبہ ہو، دوسرا جو ہے نصحۃ الصوب، میں نے کپڑے کو سیا، کپڑا پھٹ گیا تھا اس کو سینے کو بھی نصح کہتے، تو تم پھٹ گئے تھے تمہارے اندر پھٹن پیدا ہو گئی تھی، اب اس کو درست کرو، درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو سدھارنا ہے۔ اعمال صالحہ کا لباس جو گناہ سے پھٹ گیا تھا اب اس کو جو ہے تم سینا ہے۔ تو توبہ ایسی ہو کہ جو ہے سچے دل سے آدمی اپنے گناہوں پر نادم ہو، جو گناہ کیا ہے، میں کیا گناہ کروں گا، گناہ کرے سے گناہ ماننے تیار نہیں ہے، جی معلوم مت ہم نے گناہ کچاڑ دیا تو کی بھیجے کر کے اگلا آدمی ہم کو اعتراض کر رہا ہے، کئی وجہ سے ہو گئی۔ شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ سب اچھا، ہم نے معلوم نہیں گناہ کیا تھے، اور ڈاکٹر وغیرہ مختلف لوگ آتے تھے بھیج رہے تھے، ایسی بیماریاں ہیں، آؤ
وہ شکر کرتے ہیں کیا صاحب معلوم ہوا ہمارے ڈاکٹر پاس گئے بیماری ہمیں معلوم ہوئی وہ دو دنیا کی بیماری والی. یہ روحانی امراض کے لیے جب کوئی آدمی آپ کو بتاتا ہے کہ تمہاری بیماری ہے تو اس پہ لڑتے ہو جھگڑتے ہو. کیسی الٹی عقل ہوگی تو انسان ہوگی. عقل سے محروم کس طرح ہو گئے. دیکھو ایک زمانہ ہے کہ عقل سے محروم ہو جائیں گے لوگ, عقل سے محروم. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ توبۃ النصوح کیا ہے, تو آپ نے کہا جس نے 6 چیزوں کو جمع کیا تو وہ چیزیں وہ سچی توبہ ہے. ایک تو یہ کہ اپنے گزشتہ گناہ پر ندامت ہو. توبۃ الندمۃ, حدیث میں آتا ہے کہ توبہ کیا ہے, نادم ہونے کا نام ہے. ایسے خالق کی, ایسے مالک کی, ایسے پروردگار کی میں نافرمانی کیا ہوں, ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں تم لوگ, تم کو پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر جانے والے ہو. میں نافرمانی کیا ہوں, اس کو چھوڑو پہلے. جب تک آدمی گناہ نہیں چھوڑے گا اسے راستے پر آئے گا نہیں, یاد رکھو. 2 راستے پر چلے گا آدمی. ایک فرما دے کا راستہ ہے کہ نافرمانی کا راستہ ہے. ایک راستہ فرمانبرداری کا راستہ ہے, ایک اطاعت کا راستہ ہے, ایک عصیان کا راستہ ہے. تم کون سے غلط راستے پہ جاتے ہوئے آدمی کیسے کرے گا؟ تو پہلے چھوڑنا ضروری ہے. تمام ہی گناہ کو چھوڑنے کے بعد ہی صحیح راستے پہ لے گا آدمی. صحیح راستے پہ کی نہیں آ رہا ہے, کیا تو گناہ کر رہا تھا بس. کسی کے بارے میں آپ جاننا ہی کی نہیں آتا, ایسا صحیح بات نہیں مانتا انہیں, غلط راستے پر کی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ گناہ ہے. وہ گناہ اس کو روک رکھے. ٹوٹلی تمام گناہ کو چھوڑ کے آ گیا تو صحیح راستے پر لگنے والا. کیا تھی اس میں بحث کر لیتے, وہ کیسا کی, یہ کیسا کیا. ارے گناہ کیا ہمیں گھر بنا, ہم گھر سے گناہ بول رہے ہیں. شریعت گناہ کر رہے تھے, وہ بتا رہے ہیں آپ کو, دیکھو یہ گناہ ہے چھوڑو. یہ بیماری ہے, بیماری کیسی بیماری جی کہ ڈاکٹر لڑتے ہیں, کیا کریں گے ڈاکٹر, دیکھو بیماری ہے تجھے مانت مانے چھوڑو. کئی لوگ ایسے کیا حال ہے جا کیا بولتا ڈاکٹر, وہ ڈاکٹر کے لیے بولے دیکھو صاحب بلڈ پریشر اتنا تمنا ہے, تو اتنا یہ ہے تمنا, بلڈ یہ شوگر اتنی ہے, سب تمہیں سب پرہیز کرنا, جب تمہارا جو ہے گولا لینا, یہ سب لینا, ٹریٹمنٹ لینا. جو جاؤ جی کیا ہے, یہ نہ کو کھاؤ نہ کو, تو کیا کیسا کہیں کو انسان بھیک پیدا ہے, کھانے بھیک پیدا ہے, تو یہ نہیں کھانا کہتے, گوشت نہیں کھانا کہتے, کیا ہے نا ہم سب کھانے والے ہیں, پٹ کے چلے گا. یہ تو جسم سے چلا گیا آدمی, لیکن روح کی بیماریاں, تو یہ گناہ انسان کو لے جا کے بعد میں کفر میں اولاد کر دے. جب دیر ہو جائے گی انسان کے, بہت سے لوگ مرتد ہو گئے, کافر ہو گئے. کیوں؟ گناہ کے اثرات. گناہ کے اثرات پر کتاب ہے علامہ ابن قیم کی دوائے شافی کے نام کی کتاب لکھی ہوئی. کیا گناہ کے اثرات ہوتے ہیں انسان پر, بیماری کے اثرات ہوتے ہیں. نہیں کیا ٹپل لے جاتے ہیں, دیکھو صاحب اسے یون چیک اپ کرو, ہاں وہ شوگر ہے اس کا ایسا ہو, ڈائبٹیز ہے اس لیے ایسا ہوا صاحب, وہ بلڈ پریشر ہے ایسا ہوا. تو تم کو جو ہو رہا ہے یہ سب تمہاری گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے. صحیح راستے کیوں رکا ہوا ہے آدمی, گناہ کی وجہ سے, یاد رکھو. تو اس لیے پہلا اسٹیپ کیا ہے, توبۃ النصوح کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آدمی گزشتہ گناہ پر نادم ہو. کیا کرنا میں ایسا کروں, جب بھی چھوڑے گا نہیں, اسے اچھا سمجھا, اسے برا نہیں سمجھا کہ چھوڑتا ہوں, تو نادم ہو. ریپینٹنس, انگلش میں ریپینٹنس ہو اس کو پہلے. اس کے بعد جو واجبات اور فرائض چھوڑے ہیں اس کی قضا کرے. 3 دن کی نماز نہیں پڑھا, 3 دن کی وہ نہیں کرا, بھرپائی کرے, پچھلے کا سب یہ کرے. اور اگر کسی کا مال ظلمن لیا تو اس کو واپس کرے. نہ کسی کا مال لے لیا, مال لے بیٹھ رہتا وہاں سے, جتنے رہتے آپس میں دوستوں میں یا خاندانوں کے اندر ہوتا رہتا ہے. نہیں صاحب وہ سب بڑا بھائی مال لے بیٹھے جی, ہم نے دیا نہیں, کیا نہیں, سب دے دے, بس کس کا کیا دینے کا دے دے. کسی کو ہاتھ یا زبان سے تکلیف پہنچا تو اس سے معافی مانگ لے. جھگڑے ٹنٹے ہوئے رہتے ہیں, کیا چیز بولے رہتا ہے, وہ بولے رہتا ہے, سب معافی مانگ لے. آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے. اب تو چھوڑا ہے, پہلے چھوڑے. پہلے چھوڑنا جو مشکل ہے لوگوں کو گناہ, اس کے بعد پھر نہ کرنے کا عزم کرے, میں نہیں کروں گا. اور جس طرح چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ جس طرح اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا تھا, اب اس کو اطاعت میں لگا کر دیکھیے, میں اللہ کی اطاعت کروں. 6 پوائنٹ ہے. تو سب سے اہم اسٹیپ, پہلا قدم اللہ کی طرف آنے کا توبہ اور استغفار ہے. جب تک توبہ سچی نہیں ہوں گی بس جو ہے آدمی رہے گا نہیں. ہم بیعت کراتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بیعت توبہ ہی کراتے ہیں, استغفار کراتے ہیں, اور کیا کراتے ہیں, بیعت کرتے ہیں, کیا ایک ہوا بنا دیا اس کو لوگوں نے. ویسے تو آپ کر رہے ہو, روز کرتے ہیں لوگ, لیکن کسی جو ہے اللہ والے کے پاس جا کے اس کے سامنے بیٹھ کے کرنا, وہ تم کو کرا رہا ہے, تم کو اور بھی احساس ہوگا, دیکھو بھائی تمام گناہ چھوڑنے کا اقرار کرا رہا ہے, تجھے وہ الگ اثر ہوتا ہے اس کا. اللہ کے لیے تو بیٹھ لیا کرتے تھے نا, تمام گناہ چھوڑنے کی بیٹھ لیا کرتے تھے. اب وہاں تمام جس ماحول لیا تھا ویسے کرتے تھے, شرک نہیں کروں گا, کسی سے لے لیا. عورتیں آ گئی تو جو ہے میں بہتان نہیں کھڑوں گی, میں چوری نہیں کروں گی, چوریاں اور
اس زمانے میں تھا ویسا. کچھ لوگ شراب پیتے, ان سے شراب نہیں پینے کی بیعت کراتے تھے. اس طرح سے جو وہاں کے حالات تھے. اب صلح حدیبیہ کے وقت جو بیعت لی گئی تھی وہ کیا تھی؟ جہاد کے لیے بیعت لی گئی تھی. جہاد سے مقابلہ کرنا دشمن سے, دشمن سے مقابلہ کرنا تھا, تو آپ نے جو بیعت لی تھی وہ جہاد پر بیعت لی تھی, مگر بھاگیں گے ہم. تو حالات کے لحاظ سے آپ بیعت لیتے رہے. تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اس لیے بیعت لیتے ہیں, وہ توبہ کی بیعت, تمام گناہوں کو چھوڑنے کی بیعت. جو چھوڑے گا وہ آئے گا لائن پر, جو نہیں چھوڑے گا وہ لائن پر نہیں آئے گا. بس یہ یاد رکھو. تو آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تو اگر سچی توبہ کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. تو قریب ہے. ایسا شاید اردو میں ہمارے عسیٰ کے معنی شاید کے ہیں, لیکن اللہ کا شاہانہ کلام ہے. پرہیپس کے معنی ڈیفینیٹلی. عسیٰ جو ہے اللہ کے کلام میں جو آتا ہے, اللہ کو شک ہوتا ہے, شک نہیں ہوتا. ایک شاہانہ کلام, یو میں گیٹ یو ول گیٹ ڈیفینیٹلی. ایسا اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے ہمارے گناہ معاف کریں گے اور تمہیں جنتوں میں داخل کریں گے, جس کے نیچے نہریں بہری ہوں گی. اور پھر وہ دن وہ ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کو, نبی کو رسوا نہیں کریں گے. آج تم ان کو ذلیل و خوار کرو ایمان والوں کو. ایمان والوں کو جو ہے اللہ کے رسول کو تکلیف دے رہے تھے نا, وہ لوگ کیسی تکلیفیں دے رہے تھے, کس طرح سے ایذائیں پہنچا رہے تھے. آپ کو وطن چھوڑ کے بے وطن ہونا پڑا, اللہ کے رسول کو بے گھر ہونا پڑا. مدینہ کو اپنے وطن بنا لیا اللہ کے رسول نے. تو یہ جو ہے ساری چیزیں ہوتی رہی, اور ایمان والوں کو تو ذلیل و خوار کر رہے تھے. آج تم لوگ ایمان والوں کا کمتر سمجھ رہے ہو, لیکن اللہ کل جو ان کو وہ عزت دے گا اور تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. تو ایمان والے جب اس طرح سے گزرتے رہیں گے تو ہر ایمان والے کے پاس اس کی ایمان کے بعد روشنی رہے گی. ایمان عمل صالح جتنا رہے گا اتنی روشنی رہے گی. ہمارے کے پاس کس وقت چھوٹی بیٹری ہے, بڑی ٹارچ ہے ویسا, تو اس راستے پہ گزرنے کے لیے روشنی چاہیے. تو سامنے روشنی جھولے ہم دیکھتے ہیں ہاتھ میں پکڑے سامنے ڈالتے رہتے ہیں, داہنے ہاتھ میں پکڑے رہتے ہیں. تو اس لیے وہ ذکر کیا آ رہا ہے, نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم. ان کا نور سامنے سے اور دائیں طرف سے آتا رہے گا. دعا کریں اللہ ہمارے نور کو پورا کر, ہمارے نور کو باقی رکھ. تو منافقین جو بظاہر ایمان قبول کیے تھے, منافقین کا ذکر بار بار آیا ہے. جس کی دل میں ایمان نہیں وہ منافق. عقیدے کا منافق ایک ہے, ایک عمل کا منافق ہے. اس کے دل میں ایمان نہیں ہے, تبھی اس کی باتوں سب ڈر جاتا ہے. کیا لگیں صاحب, کیا وہ رہتا لو, اللہ بھی بولے رہتا ہے, وہ کیا سب کرنے کے نہیں رہتے کام. تو ایمان کا مطلب کیا ہو, وہ سب کرے تو کیسا چلنے والا صاحب, زندگی کیسا ہوگی جی ادھر. اللہ بولے سے کام کرے زندگی نہیں ہوتی. کتنا دماغ کیسا ہوگا تھا لوگ, وہ اتنا باریکیاں چلے کیا نہیں, سب دنیا میں ایڈجسٹ ہو جانے کرتا صاحب. کیا ہے کیا بول رہے, ایمان سے خالی باتیں سب. منافقین کی باتیں ایسی ہوتی ہیں معلوم, تو ان کا نور بجھ جائے گا. کیونکہ زبان سے کہا تھا بس ہوتا ہے, وہ تھوڑا ایک چھوٹا سا نور رہے گا, جب چلنا شروع نور ہی بند ہو جائے گا. تو پلسراج سے کافر ہے, دل میں ایمان نہیں رہنے سے کافر ہیں وہ لوگ. پلسراج سے جو ہے گر کے جو ذہن میں چلے جائیں گے, چیختے رہیں گے ایمان والے یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوا. تو ایمان والے اللہ سے دعا, اللہ ہمارے نور کو پورا رکھ, ہمارے نور کو مکمل کر دے, ہم کو وہاں تک پہنچے, جنت تک پہنچا دے. جہنم پر ایک پل ہے, پل صراط, اس پر سے گزرنا ہے انسانوں کو. تو اس کے لیے روشنی چاہیے, وہ روشنی ہے اعمال کی روشنی. تو ایمان والوں کے پاس جو روشنی ہوگی, اور ایمان کی جو ٹھنڈک ہوگی, کہیں گے ایمان والوں تم جہنم کی تم جلدی چلے جاؤ, تمہاری روشنی سے ہمارا آگ بجھ رہی میری ہے, تمہاری ایمان کی جو ٹھنڈک ہے اس سے ہماری آگ بجھ رہی, جاؤ جلدی جاؤ جلدی جاؤ. جہنم بھی ان سے وہ کہتے رہے گی. منافقین سب کٹ کے گر جائیں گے وہاں پر. نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم یقولون ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہمارے ان کو پورا کر دے ہمارا نور, اور ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. آپ ہر چیز پر قادر ہیں. ایمان والے چلتے دعا کرتے رہیں گے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے, کیونکہ منافقین اور رات دن تکلیف دیتے رہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجیے. منافقین سے جہاد کرو, منافقین سے سختی سے پیش آؤ. وغلظ علیہم, ان سے تو ہر وقت نرم نہیں رہنا ہے. معلوم ہے کیا صاحب, سختی نہیں کرنا جی, نرم ہونا. کب تک نرم ہونا, کسی لیے نرم ہونا, وہ بھی ہے نا. دین ایک ہمارا بیلنس ہے, اعتدال چیز ہے. ہر کام میں دربلیت کیسا ہوتا ہے, کوئی مجرم پکڑا گیا نہیں صاحب معاف کرو جی, اب چلا نا سب, کیا بھی نہیں. کارپورل پنشمنٹ, کسی کی قید, کسی کو جو ہے جان کی سزا نہیں دی جائے گی. معلوم ہے
قانون بنا دی حکومت نے، کسی کو جان سے نہیں مارا جائے گا. کیا اونس کرتا ہے، لاکھوں جانوں قتل کرتا ہے، اسے جان سے نہیں مارا جائے گا. وہ جاتا ہے 10-20 سال تک پھر آتا ہے اور پھر کرتا ہے ایسے دھندے، ہے کہ نہیں. تو جو ہے ہمارے پاس جو ہے اسلام میں جان کا بدلہ جان ہے، ضرورت کے لحاظ سے لیا جائے گا. تو جو ہے انہوں نے اس طرح سے جو کیا ہے یہ بہت غلط کام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے آپ کفار سے جہاد کیجئے. جہاد زبان سے ہوتا ہے اور جان سے ہوتا ہے، دونوں طریقے سے ہوتا ہے. اپنے نفس سے بھی ہوتا ہے، مال سے بھی جہاد ہوتا ہے. اور منافقین سے بھی جہاد کیجئے. منافقین کے ساتھ جہاد یہ کرنا ہے کہ ان کو سختی سے پیش آنا ہے، دین کی بات پیش کرنا ہے، نہ عمل کرنے پر جو ان کو نظر انداز کرنا ہے. تو منافقین آ کے جھوٹی جھوٹی باتیں کرتے تھے، ان کو نظر انداز کیا اللہ کے رسول نے. لیکن تو بعض لوگ کیا سمجھیں گے دین ہمیشہ نرمی سے کام لیتا ہے. ہمیشہ نرمی سے کام لینا نہیں ہے، کبھی کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے. دین کا مزاج ایسا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے بذریعہ تلوار سے اور منافقین بذریعہ زبان سے جہاد کیجیے. منافقین کا جہاد بذریعہ زبان ہے. دین کی حقیقت سمجھانا ہے، نہیں مانتے تو چھوڑ دینا. اللہ صاف صاف دین کی بات بتا دینا یہ دین ہے، یہ بے دینی ہے، تم جو کر رہے ہو بے دینی ہے. اور ان پر سختی کیجیے. دنیا میں تو سزا کے مستحق بھی ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ اور بری جگہ ہے. دیکھیں تو منافقین اور اس کے ساتھ جو ہے کیسا سلوک کرنا چاہیے. تو منافقین ہی بہر گئے، کیا کر سکتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہے اگر صحابہ کرام اگر آ جائیں دنیا کے اندر تو ہم لوگوں کو جو ایمان والے نہیں سمجھیں گے، منافق سمجھیں گے ہم لوگ، اور ہم ان کو دیوانہ سمجھیں گے. اتنے صفات منافقین کے ہمارے اندر پیدا ہوگی. کئی لوگوں میں تو ایمان ہے ہی نہیں. کیسا تمہیں کیا بولتے صاحب، ان کے دل میں ان کی باتوں سے بول رہے صاحب، ہمیں کہاں سے لیں گے. ان کا دل سے تو نہیں دیکھ سکتے. انہیں بات جو بول رہا ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے، اس کی بات سے ظاہر ہو ہے کہ اسی دل میں ایمان نہیں ہے. یہ بات ایمان والا نہیں کہہ سکتا ہے بات. تو آگے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا واقعہ سنا ہے، اور اس کے ساتھ فرعون کی بیوی اور جو ہے مریم علیہ السلام کے واقعہ سنا ہے کہ کیسے انبیاء کے زوجیت میں رہ کر ایمان نہیں خوب نصیب ہوا ان لوگوں کو، اور یہ جو ہے فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے کیسا ایمان قبول کری اور ایمان پر ڈٹی رہی. انشاءاللہ کل کے واقعہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.